بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ندیم حاکی والا۔ میں اس وقت موجود ہوں ایم این اے صاحب کے ساتھ، حاجی امتیاز صاحب کے ساتھ۔ تو کچھ عوامی سوالات ہیں، آئیے مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم حاجی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، سب سے پہلے تو حاجی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے ہمیں ٹائم دیا۔ تو کچھ ضروری مسائل تھے منڈی بہاؤالدین شہر کے حوالے سے، اس سے سب سے پہلا ہمارا سوال آپ سے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو بہت اچھی بات ہے آپ اتنی بڑی گرانٹ لے کے آئے ضلع منڈی بہاؤالدین کے لیے۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی گرانٹ تھی، تقریباً یہ 22 ارب روپے کی گرانٹ تھی جو آپ لے کے آئے۔ تو حاجی صاحب، اس میں ہم نے آپ سے سب سے پہلا یہ سوال کرنا ہے کہ یہ گرانٹ کو استعمال کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، لوگوں کو اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ یہ ضلعی لیول پہ کوئی کمیٹی ہوتی ہے جنہوں نے نشاندہی کرنی ہوتی ہے کہ اس گرانٹ کو کس طرح استعمال کرنا ہے، کن کاموں پہ لگانا ہے، یا کہ یہ خالی ایم این اے کی اپنی صوابدیدی ہوتی ہے؟ اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ پاکستان کی عوام، خاص کر منڈی بہاؤالدین کی عوام، یہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ پہلے نمبر پہ تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو کنگ چوک سے لے کے یہ جو منڈی شاعر پھاٹک تک جو روڈ بن رہا ہے، یہ پنجاب گورنمنٹ بنا رہی ہے، اور اس میں میں نے خصوصی طور پہ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب سے ملاقات کر کے یہ منصوبہ جو ہے وہ حاصل کیا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کی نشاندہی کرتے ہیں، روڈوں کے متعلق بتاتے ہیں کہ میرے ضلع کے اندر، میرے شہر کے اندر یہ روڈ جو ہیں یہ خراب ہیں، تو اس کی باقاعدہ طور پہ صوبائی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی منظوری دیتی ہے، پھر اس کا فنڈ جاری کرتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہائی وے والے ہیں یہ اس کا ٹینڈر لگاتے ہیں، اور جو آدمی اس ٹینڈر میں لو پرائز پہ آتا ہے اس کو ٹینڈر جو ہے وہ الاٹ ہو جاتا ہے۔ الاٹ ہونے کے بعد ٹھیکیدار جو ہے جس نے کام لیا ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے، اور محکمہ جو ہائی وے پنجاب ہے یہ اس کی نگرانی کرتے ہیں، جس کے ایکسین منڈی میں بیٹھتے ہیں۔ تو دوسری جو گرانٹ ہے وہ جو یہاں سے منڈی بہاؤالدین سٹی جو نالہ ہے اس کی دونوں طرف سے اولڈ رسول روڈ اور نیا رسول روڈ، یہاں سے شروع ہو کے سرائے عالمگیر تک جائے گی۔ یہ سڑک تقریباً 10 ارب روپے کی لاگت سے بن رہی ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ منڈی بہاؤالدین کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ کسی گورنمنٹ نے اتنا بڑا پروجیکٹ دیا ہے۔ اس سے پہلے منڈی بہاؤالدین میں آج تک 10 ارب روپے کی کوئی سڑک نہیں بنی، اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ باقاعدہ طور پہ کام شروع ہو گیا ہے، اور اس وقت 8 براج پہ جو پل ہے اس کا کام شروع ہے، رسول پل کا کام شروع ہے، کھرلاں والے کے نزدیک روڈ جو ہے وہ اس کو کلیئر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ 110 فٹ چوڑی سڑک جو ہے وہ کارپٹ روڈ، ڈبل کارپٹ روڈ بنے گی، اور یہ روڈ بننے سے ہمارے ضلع کا جو ہے وہ ایک نقشہ بدل جائے گا، اور یہ ضلع کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی۔ اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی یہ ہے کہ یہ جو روڈ ہے یہ جو ہے یہ اس میں 70% یعنی 70% جو فیڈرل نے اس کا فنڈ دیا ہے، اور 30% فنڈ جو ہے وہ صوبائی گورنمنٹ اس میں دے رہی ہے، اور اس کی منظوری خصوصی طور پہ پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب نے دی ہے، اور یہ صرف پنجاب کے 12 ایم این ایز ہیں جن کو یہ خصوصی پیکج دیا گیا ہے۔ تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے جب یہ روڈ بنے گی تو یہ منڈی بہاؤالدین کے لوگ اس کو صدیوں تک یاد رکھیں گے۔ اور اس کا جو ٹینڈر ہے، بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جی جس طرح پرانا ایک طریقہ کار ہے کہ یہ ایم این اے ایم پی اے روڈیں بنوا رہے ہیں اور اس میں کمیشنیں لی جا رہی ہیں، الحمدللہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ٹھیکہ ہے جو اس پہ جو ہے وہ اس پہ جو ہماری فوج کی کمپنیاں ہیں جنہوں نے یہ این ایل سی ہے جس نے اس کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اور این ایل سی فوج کی کمپنی ہے، اور یہ پاکستان میں واحد کمپنی ہے جس کی ایک کریڈیبلٹی ہے، اور جس کا کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس میں کوئی بندہ کمیشن لے گا یا کوئی بندہ اس میں غلط کام کرے گا۔ اور جب آپ کو کام نظر آئے گا، جب کام مکمل ہوگا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ اور اسی طرح منڈی شہر میں پچھلے 30 سال میں
کسی آدمی نے ان سڑکوں کی طرف دھیان نہیں دیا، صرف لوگوں کو خوش کیا ہے. کسی کے محلے میں 2 لاکھ کی گلی بنا دیا ہے، کسی کے محلے میں 1 لاکھ روپے کی گلی بنا دی ہے، اور انہوں نے یہ دعوے کیے ہیں کہ ہم نے یہ کام کر دیا ہے. اور منڈی خاص طور پہ یہ پی جو 65 ہے، اس کی آپ حالت دیکھیں، اور انشاءاللہ میں آپ کو چیلنج سے یہ بات کرتا ہوں. اچھا حاج صاحب، آپ نے یہ تو تفصیل ہمیں بتائی، مگر ایک میرا سوال تھا، اس کا آپ نے جواب نہیں دیا کہ کوئی بھی اگر گرانٹ ہوتی ہے تو اس کو تقسیم کرنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ یہ کوئی ڈسٹرکٹ لیول پہ کوئی گورنمنٹ کوئی ایسی کمیٹی بناتی ہے، یا کہ صرف آپ کی نشاندہی پہ یہ کام کیے جاتے ہیں؟ نہیں، اس میں کوئی ایسی کمیٹی نہیں ہے. یہ دیکھیں، جب ہم سڑک کا لکھ کے دیتے ہیں، مثلاً یہ سڑک ہم نے لکھ کے دیا ہے کہ یہ کنگ چوک سے منڈی پھاٹک تک بننی چاہیے، تو محکمہ آتا ہے، یہ اس سڑک کی پیمائش کرتا ہے، اس کا ایسٹیمیٹ لگاتا ہے کہ اس میں مٹی کتنی ڈلنی ہے، اس میں اس کی اونچائی کتنی ہوگی، یہ چیڑی کتنی ہوگی، پھر اس حساب سے اس کا ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں. جب اس کا ایسٹیمیٹ لگ جاتا ہے تو وہ گورنمنٹ کو لکھ کے دیتے ہیں کہ اس پہ 15 کروڑ آئے گا، اس میں 50 کروڑ آئے گا، تو پھر لکھ کے دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا ایسٹیمیٹ لگ گیا ہے، آپ مہربانی کریں اس کا فنڈ دیں، تو پھر گورنمنٹ اس کا فنڈ جاری کرتی ہے اور محکمہ اس کی سپرویژن کرتا ہے. یہ طریقہ کار ہے اس کا. اچھا ایسا منڈی بہاؤالدین کا سب سے بڑا جو سٹی ایریے کا بنیادی مسئلہ تھا، وہ کافی عرصے سے چل رہا تھا، یہ تھا قبرستان کا مسئلہ. ہمارے شہر کے پاس ایک ہی قبرستان ہے، اور میرا خیال ہے وہ کتنی دفعہ مسمار ہو کے قبروں کے اوپر قبریں بن چکی ہیں، تو مگر آج تک کسی گورنمنٹ نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا. اتنی بڑی گرانٹ ہونے کے باوجود آپ کی اسکیم کو میں نے تقریباً تفصیل سے سارا پڑھا ہے، اس میں بھی وہ شامل نہیں ہے. اور دوسرا، منڈی بہاؤالدین کا شہر کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے شہر کے 3 ایسے رستے ہیں جو خارجی اور داخلی اہم رستے ہیں. ایک شوگر مل منڈی بہاؤالدین والا روڈ ہے، پھاٹک ہے، ایک یہ ہمارے رسول روڈ والا ہے، اور ایک پرانے رسول روڈ والا ہے جو ریلوے اسٹیشن کے ساتھ ہے. تو جب کوئی ٹرین آتی ہے تو تقریباً پہلے 10 منٹ پہلے پھاٹک کو بند کر دیا جاتا ہے، اور 10 سے 15 منٹ بعد میں لگ جاتے ہیں. اتنی زیادہ رش بن جاتا ہے. تو میرا یہ سوال ہے کہ اگر اتنے ٹائم میں 20-25 منٹ کا جو وقفہ ہے، اس میں جو آبادی ہماری ریلوے لائن کے مشرق والی سائڈ پہ رہتی ہے، اتنے لوگوں کی آبادی، اور ہمارے جتنے گورنمنٹ کے دفاتر ہیں وہ سارے ہمارے ادھر ہیں، دوسری طرف ہیں، شہر کی طرف. تو اگر اس دوران اگر کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو آپ نمائندے ہیں، نہ ہی میں نے کوئی اسکیم دینی ہے نہ کسی اور بندے نے، کیونکہ آپ کو لوگوں نے نمائندے کے طور پہ چنا ہے، تو ظاہری بات ہے آپ نے ان باتوں کی نشاندہی کرنی ہے. تو منڈی بہاؤالدین کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے شہر سے باہر نکلنے کے لیے نہ کوئی ہمارے پاس فلائی اوور ہے، نہ کوئی انڈر پاس ہے. تو کیا اس چیز کی طرف آپ کو کسی نے نشاندہی نہیں کروائی؟ دیکھیں، سب سے پہلے جس چیز کا آپ نے ذکر کیا ہے قبرستان کا، اس کے اوپر میں بڑا سیریس طریقے سے اس پہ کام کر رہے ہیں، اور خصوصی طور پہ اس وقت آپ جا کے چیک کر لیں کہ بلدیہ میں کم از کم 4 کروڑ روپے کی جو ہے وہ اس زمین کے لیے میں نے پچھلے سال یہ اس کو رقم کو رکھوایا. اب میں کوشش کر رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ منڈی کے ساتھ ساتھ جتنی گاؤں ہیں یا جتنے علاقے ہیں، ان میں اتنی زمین ملنا بہت زیادہ مشکل ہے، اور اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں. میں نے ایک شہر کے معززین کی ایک کمیٹی بنائی ہے، میں نے ان کو ریکویسٹ کی ہے، میں آپ کے میڈیا کے وسعت سے بھی، آپ لوگوں سے بھی، بلکہ پورے اہلیان منڈی سے یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ جگہ تلاش کریں، کسی جہاں پہ بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ یہ جگہ قبرستان کے لیے مناسب ہے، اس کے فنڈ کا بندوبست کرنا، اس کو لے کے دینا، یہ میری ذمہ داری ہے. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس پہ میں بھی کام کر رہا ہوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے آپ لوگ بھی اس کی نشاندہی کریں کہ فلاں جگہ پہ لوگ جگہ دے رہے ہیں، اور آپ اس جگہ کو لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے فنڈ کا میں بندوبست کروں گا. دوسری بات آپ نے روڈز کی ہے، اور میں یہ میڈیا کے لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ صرف جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو دیکھیں، جو صرف باتیں کرتے ہیں ان کو بھی دیکھیں، اور آپ کو ہمیشہ منڈی بہاؤالدین کے مفاد کے لیے ہمیشہ میرٹ پہ بات کرنی چاہیے، اور آپ کو دیکھنا چاہیے جو آدمی منڈی کے لیے کام کر رہا ہے ضرور آپ کو اس کا ساتھ دینا چاہیے. اس وقت آپ دیکھیں کہ منڈی بہاؤالدین میں جس طرح کی سڑکیں بن رہی ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کارپیٹ روڈیں بن رہی ہیں. اس سے پہلے صرف آپ دیکھیں کہ ایک آدھے کلومیٹر میں بجری پھینک دی جاتی تھی، اور وہ 10 دن کے بعد بجری جو ہے وہ گاڑیوں کے ٹائروں کے ساتھ اڑ جاتی تھی.
اب آپ دیکھیں گے، میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، آپ بھی ادھر ہی ہیں، میں بھی ادھر ہوں، جب یہ روڈیں مکمل ہوگی اور انشاءاللہ یہ میرے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو میرے یہ ہمارے ٹنیور کے اندر مکمل ہوگی، اور آپ دیکھیں گے یہ سڑکیں انشاءاللہ 20 سال تک منڈی بہاؤالدین میں یہ سڑکیں جو ہیں ان پہ کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن 3 پھاٹکوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ تینوں جگہ پہ کارپٹ روڈیں بن رہی ہیں۔ یہ 7 سرا سے ملک وال کارپٹ روڈ جا رہی ہے، منڈی بہاؤالدین سے سیاہ عالمگیر کارپٹ روڈ گزر کے جائے گی، دوسری جو پھاٹک ہے اس سے لے کے جو سیاہ عالمگیر کو پرانا اولڈ رسول ہے اس پہ کارپٹ بنے گی۔ اور جو آپ نے ٹریفک کی نشاندہی کا ذکر کیا ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے فنڈ پہ بین لگا ہوا تھا، اور یہ سٹی کی حدود میں آتا ہے یہ جو پھاٹک جن کی آپ ذکر کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہ اب ناظمین کا ٹینیور ختم ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ میں جو منڈی بہاؤالدین میں یہ جو جہاں ٹیکسی سٹینڈ ہے اس کے اندر جو انڈر پاس ہے اس کو میں انشاءاللہ تعالیٰ بڑا اچھا انڈر پاس بنا رہے ہیں، اور جہاں سے گاڑیاں جب ٹرین آئے گی اور نیچے سے آپ دیکھیں گے کہ ڈبل ٹریک بنے گا، گاڑیاں آنے جانے کے لیے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ سہولت پیدا ہوگی۔ اچھا، پہلے تو حاج صاحب دیکھیں کہ میڈیا کا کام ہے تنقید کے ساتھ ساتھ مسائل کو سامنے لے کے آنا، اور کوئی گورنمنٹ اگر کام کرتی ہے تو ظاہری بات ہے اس کو اپریشیٹ کرنا۔ سب سے پہلے تو میں نے شروع میں آپ کو مبارکباد دی کہ یہ منڈی بہاؤالدین ڈسٹرکٹ کی تاریخ کی سب سے بڑی گرانٹ تھی جو آپ لے کے آئے، یہ آپ کی بہت بڑی کاوش تھی۔ تو یہ جو پھالیہ روڈ آپ نے بتایا ہے، یہ پھالیہ روڈ بن رہا ہے، تقریباً اس کا کام تقریباً آدھا ہو چکا ہے، آدھا اس کا رہ چکا ہے کام۔ تو اس میں حاج صاحب یہ ہے کہ اس روڈ بننے کی وجہ سے بہت زیادہ آبادی ایسی ہے، لوگوں کی لاکھوں کی کروڑوں کی جو پراپرٹی ہے وہ اس روڈ کی وجہ سے تباہ ہو چکی ہے۔ ایک طرف تو ہم لوگوں کو سہولت دے رہے ہیں یہ روڈ بنا کے، مگر یہاں پہ جو ان کی انسپیکشن ٹیم تھی، پتہ نہیں انہوں نے کس وجہ سے، یہاں پہ پانی کا کوئی ایشو نہیں تھا، صرف 1-2 جگہ تھی جہاں پہ پانی کا ایشو تھا، تو انہوں نے 3 سے 4 فٹ اس کی اونچائی کی ہے، جس کی وجہ سے ابھی تھوڑی سی بارش ہوئی ہے تو جگہ جگہ پانی کھڑا ہے، کئی محلے ایسے ہیں جو بالکل ڈوب گئے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ نے وہاں پہ وزٹ نہیں کیا، کوئی آپ کی ٹیم نہیں گئی؟ کیونکہ ایک طرف لوگوں کو سہولت کے ساتھ ساتھ اب لوگوں کے یہ جو مسائل بن گئے ہیں، اس پہ کوئی آپ نے کمیٹی وغیرہ بنائی ہے؟ دیکھیں، یہ لوگوں کو خود علم ہونا چاہیے۔ پہلے نمبر پہ تو بات یہ ہے کہ یہ سڑکیں باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت بن رہی ہیں، یہ اس طرح کی سڑکیں نہیں بن رہی کہ ان کا کوئی بندوبست نہ کیا جائے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ پوری روڈ کے اندر بہت بڑا سیوریج کا پائپ ڈالا گیا ہے، اور اس میں ایک طرف آپ دیکھیں، ایک طرف سیوریج ہے، دوسری طرف نالا ہے، اور جو نالا بن رہا ہے نا اس کا ہر آدھے کلومیٹر کے بعد روڈ کے نیچے سے اس سیوریج کے ساتھ اس کو کنیکٹ کیا گیا ہے۔ اور میرا اپنا گھر جدھر آپ انٹرویو کر رہے ہیں، باہر جا کے روڈ پہ دیکھیں، جتنے دوسرے لوگوں کے گھر جو ہیں وہ ان کے سڑک اونچی ہوئی ہے، میرے گھر سے بھی اتنی اونچی ہوئی ہے، آپ اندازہ کریں، بلکہ میرے گھر سے زیادہ اونچی ہوگی سڑک۔ تو جو سڑک ہے اس کا لیول برابر رکھنے کے لیے آپ دیکھیں نا، شہر کی طرف جب آپ یہ گیگا چوک میں آئیں گے، وہاں سے لے کے اب کنگ چوک تک سڑک کا ایک لیول ہوگا۔ اس سے پہلے جو آگے سڑک تھی یہ نیچی تھی، ادھر سے سڑک اوپر تھی۔ تو اس کے پانی کو نکالنے کے لیے اب ہم نے یہ جو گیگا چوک ہے، وہ جو نالا گندا نالا آ رہا ہے اس کو ہم نے سیوریج میں ڈالا ہے، اس کا سارے کا پانی سیوریج میں آئے گا، اور سیوریج سے یہاں پہ 7 سرا سے سیوریج اعلیٰ روڈ سے سیدھا نالے میں جائے گا۔ تو اگر وہ سیوریج کے پانی کو نکالنے کے لیے اس کا لیول کو صحیح کرنے کے لیے سڑک کا لیول تھوڑا اونچا کرنا پڑا ہے، اگر اس کو لیول کو نیچے رکھتے تو یہ پانی باہر نہیں جا سکتا تھا۔ اب 20 سال تک اگر گھر نزدیک ہی ہیں تو گھر والی سائڈ سے ہم سڑکیں اونچی، گھر کے جس بندے کا بھی گھر روڈ کے اوپر ہے یا پیچھے ہے، وہ نالیاں سیوریج کے ساتھ اٹیچ کر دی جائیں گی۔ جب یہ سیوریج کا اور ان کا کنیکشن مکمل ہو جائے گا، جس کا کے لیے پبلک کو 2 سے 2.5 مہینے کا انتظار کرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ دیکھیں گے جتنی بارش ہوگی، جتنا پانی گلیوں میں ہوگا، یہ ہر بندے کا پانی سیوریج کے اندر جائے گا۔ اور یہ پوری پلاننگ کے ساتھ کام ہوا ہے، اس میں کوئی گلی کوئی محلہ ایسا نہیں ہوگا جس کا پانی نہ نکلے۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ صاف ستھری سڑکیں بنیں گی، لوگوں کے گھروں کے سامنے سیوریج ہوگا، دونوں سائڈ پہ سیوریج ہوگا، اور یہ محلے جتنے ہیں سب کے پانی سیوریج میں جائیں گے اس طرح سے۔ تو اس کے ساتھ حاج صاحب یہ ایک 7 سرا سے اعلیٰ تک روڈ ہے،
اور ایک یہ آپ کی رہائش کے بالکل نزدیک ہے کنال روڈ، ان کا ٹینڈر بھی ہوا ہے، ان پہ کام بھی شروع ہوا ہے، مگر ہماری اطلاع کے مطابق اس کے جو ٹھیکیدار صاحب ہیں وہ قضائے الہی سے فوت ہو چکے ہیں۔ تو اب یہ تو ہم نے بھی ایک دن مرنا ہے، سب نے مرنا ہے، ان کے مرنے کے بعد کتنے سال گزر گئے ہیں، ان دونوں روڈوں پہ کام نہیں ہو رہا، لوگوں کی گاڑیاں تباہ ہو چکی ہیں، گرد و غبار کے حوالے سے اتنے مسائل ہیں لوگوں کے۔ تو آپ تو کافی بیزی ہوتے ہیں، آپ نے ظاہری بات ہے نیشنل اسمبلی کے جو پروگرام ہے وہ بھی اٹینڈ کرنے ہیں، تو آپ کی طرف سے کوئی ایسی کمیٹی بنا دی جائے کہ جو ان چھوٹے چھوٹے کاموں کی نشاندہی کرے، تو آگے آپ ان کو ریکویسٹ کریں، کیونکہ یہ ان کی وجہ سے عوام کو بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ اس میں یہ ہے کہ میں جو ڈسٹرکٹ کی DDC کمیٹی ہے اس کا میں چیئرمین ہوں، اور ہر 15 دن کے بعد میٹنگ ہوتی ہے جس میں ہر سکیم کے متعلق اس کی پراگرس کا جو ہے نا وہ ہم اس کا پراگرس کا پتہ کرتے ہیں۔ یہ جس طرح آپ نے خود فرمایا ہے کہ اس کا ٹھیکیدار فوت ہو گیا ہے، اس کی ہم نے دوبارہ ٹینڈرنگ ہوگی ہے، دوبارہ سے بندے نے کام شروع کیا ہے۔ صرف آج یہ 2-3 دن اگر بارش نہ ہوتی تو آپ دیکھتے کہ اس پہ جو کنال روڈ ہے اس پہ بھی کارپٹ شروع ہو جائے گی، اور اعلیٰ روڈ آپ جا کے اس کی وزٹ کریں، یہ صرف تھوڑا سا کام آگے والا رہ گیا، پیچھے سے لے کے آگے تک وہ ٹھیکیدار نے کام شروع کیا ہوا ہے، اس کی میں پوری نگرانی کر رہا ہوں۔ اور آج میں آپ کے اس چینل کے وسعت سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جب یہ بارش رکے گی، موسم ٹھیک ہوگا، اسی دن ان دونوں روڈ پہ اوپر کام شروع ہو جائے گا، اور دونوں روڈ پہ جب تک کام ختم نہیں ہوگا اس وقت تک ادھر سے کوئی مشینری کوئی چیز نہیں ہٹے گی۔ یہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ٹارگٹ دے رہا ہوں کہ یہ دونوں روڈ 1 مہینے کے اندر اندر فلی طور پہ مکمل، آپ دیکھیں گے مکمل ہوں گے، اور اس کا میں انشاءاللہ تعالی باضابطہ طور پہ افتتاح کروں گا۔ ماشاءاللہ حاجی صاحب، بہت اچھی بات۔ تو اس کے ساتھ ساتھ حاجی صاحب یہ جو روڈ کے حوالے سے معاملات تھے وہ تو میں نے آپ سے ڈسکس کیے۔ اب اس منڈی بہاؤالدین سٹی کا جو سب سے بڑا ایشو ہے، DHQ ہاسپیٹل منڈی بہاؤالدین سٹی سے تقریباً 15 کلومیٹر باہر مرالا روڈ پہ شفٹ ہو گیا ہے۔ تو اب ہمارے شہر کی جتنی آبادی ہے اس میں تقریباً 85% ایسی لیڈیز ہیں جن کے ہسبینڈ یا تو اپنی نوکری کے سلسلے میں اپنے سٹی سے باہر ہیں، بہت زیادہ عورتیں ہیں جن کے ہسبینڈ آؤٹ آف کنٹری ہیں۔ تو اب تقریباً دن کو بھی وہاں پہ جانا، ایک بندے کو جانا پڑے تو تقریباً اس کا 500 آنے کا 500 جانے کا، تو اس غریب بندے کو پھر کوئی ریلیف تو نہ ہوا گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں جانے کا، کیونکہ وہ گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں جانے کا تو یہ مقصد ہے کہ چلو پرائیویٹ ڈاکٹروں کو پیسے نہ دیے جائیں۔ تو اس سے پہلے کئی چینل نے اس بات پہ آواز بھی بلند کی ہے کہ کم از کم شہر کی جو آبادی ہے اس کے لیے یہ THQ کے طور پہ یہ ہاسپیٹل جو ہے، وہ محترمہ صاحب سے ہماری بات ہوئی جو اس شہر کے MP ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اپوزیشن میں ہیں جس کی وجہ سے میری بات کو کوئی ترجیح نہیں دی جاتی، تو آپ گورنمنٹ کے نمائندے ہیں، تو اس وجہ سے ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ منڈی بہاؤالدین سٹی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ابھی شام کے وقت کسی بندے کو وہاں پہ جانا پڑے تو اسے خود بھی یقین نہیں ہوتا کہ وہاں پہ میں خیریت سے پہنچوں گا، اپنی بائک پہ جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا۔ تو اس حوالے سے کوئی آپ نے اس پہ کوئی مانیٹرنگ کی ہے یا آپ کے نوٹس میں ہے یہ بات؟ دیکھیں، پہلے نمبر پہ تو آپ نے بات کی ہے کہ اسپتال سے، شہر سے اسپتال 15 کلومیٹر ہے۔ اب میرے گھر سے پھالیا جو ہے نا یہ 12 کلومیٹر ہے، جو پھالیا شہر ہے نا یہ میرے گھر سے 12 کلومیٹر ہے یہاں سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ریکارڈ درست کرنے کے لیے تمام چیزیں چیک کرنی چاہیے۔ جب پچھلے سال کچھ لوگوں نے اسپتال پہ نام پہ سیاست کرنے کی کوشش کی، تو جب ان کو آئینہ دکھایا گیا تو وہ سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اس میں کون کیا کر رہا ہے اور کس کس کا کردار ہے۔ اس اسپتال کو نون لیگ کے دور میں یہاں سے شفٹ کیا گیا، اور وہاں اس وقت جو دونوں الیکٹڈ آدمی تھے ان کے باقاعدہ طور پہ لیٹر میں نے میڈیا کو دیے کہ انہوں نے یہ لکھ کے دیا کہ اس اسپتال کو شہر سے باہر شفٹ کیا جائے۔ اور عمومی طور پہ جو بڑے اسپتال بنتے ہیں، جو بہت بڑے بڑے اسپتال ہیں، وہ اکثر تھوڑے شہر سے باہر ہی ہوتے ہیں۔ اور یہ ہمارا ہاسپٹل آپ دیکھیں نا، جو منڈی DHQ ہاسپٹل ہے اس سے دور، یہ پورے ایگزیکٹ آپ دیکھ لیں 3 کلومیٹر بھی زیادہ نہیں ہوگا۔
3 کلومیٹر سے اس کا فاصلہ کم ہے. لیکن میں اس چیز کا اقرار کرتا ہوں کہ منڈی بہاؤالدین میں جو پرانا اسپتال بنا ہوا ہے یہ بھی میں نے اس کی ایمرجنسی کو بحال کروایا ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ جو نیکسٹ بجٹ آ رہا ہے اس میں اس ہاسپیٹل میں اب بھی 4-5 ایسے شعبے ہیں جو اس میں ادھر ابھی بھی فل فنڈ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، جس میں آپ ڈیلائسس دیکھیں، گائنی کا شعبہ ہے اور 4-5 ایسے ہیں. لیکن اس کے لیے میں اس شہر کے لیے اس کو میں ٹراما سنٹر میں تبدیل کروا رہا ہوں. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ یہ جو آنے والا جو یہ بجٹ ہے اس میں یہ منڈی شہر کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم اس جو پرانا اسپتال ہے اس کو ٹراما سنٹر میں تبدیل کروائیں گے انشاءاللہ. حاجی صاحب ہماری یہ بحث نہیں، چلیں مان لیتے ہیں اتنا زیادہ سفر نہیں ہوگا. آپ نے کہا یہاں سے لے کے پھالیہ تک تقریباً 12 کلومیٹر ہے ہمارے گھر سے، تو ہائی وے والوں نے کافی جگہ پہ لکھا ہوا ہے، کہیں پہ 21-22 کلومیٹر تقریباً لکھا ہوا ہے. چلیں تھوڑا سا فاصلہ، مگر آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ درمیان میں سفر اتنا خطرناک ہے. تو اس حوالے سے ہم آپ سے یہی ریکویسٹ کریں گے، اگر تو یہ THQ کے طور پہ یہ کام کرے گا تو اس سے شہر کی عوام کو بہت زیادہ سہولت ہوگی. اور بہت دنوں سے شہر میں ایک معاملہ چل رہا تھا، یہ بلدیہ کی جو دکانیں ہیں ان کی نیلامی کے حوالے سے. بہت سارے لوگوں نے یہ قیاسرائیاں پھیلائیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان میں جو حکومتی نمائندگان ہیں وہ ان کے حق میں ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ وہ نیلامی کروانا چاہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں کروانا چاہتے. تو اس میں حاجی صاحب اگر دیکھا جائے تو 2 پہلو ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود کام نہیں کرتے مگر انہوں نے دکانیں اپنے نام پہ الاٹمنٹ کروائی ہوئی ہے، وہ گورنمنٹ کو تو 3,000 روپیہ دیتے ہیں یا 4,000 روپیہ دیتے ہیں، مگر آگے سے انہوں نے لوگوں کو 30 ہزار روپے دی ہوئی ہے. تقریباً 20-25% تو بندے خود کام کر رہے ہیں. اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ زیادتی ہے. جو لوگ خود کام نہیں کرتے، لوگوں نے ایک بزنس بنایا ہوا ہے، اس حوالے سے تو گورنمنٹ کو بھی نقصان ہے، گورنمنٹ کا ریونیو بھی ضائع ہوتا ہے اور جو اصل حقدار ہے ان کو بھی نہیں. تو دوسرے حوالے سے دیکھا جائے تو غریب بندوں کے ساتھ جو اپنا کاروبار کر رہے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہے کہ اگر وہ اتنے عرصے سے کاروبار کر رہے ہیں تو ان سے دکانیں لے کے نئے بندوں کو دی جائیں. تو اس کے بارے میں آپ کوئی کمیٹی بنا کے یا آپ کا اس کے بارے میں کیا خیالات ہیں؟ دیکھیں بہت سے لوگوں کو، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے جو میڈیا میں کام کرتے ہیں لوگ، ان کو پوری خبر ہونی چاہیے کہ اصل چیز ہے کیا. آپ دیکھیں کہ یہ جو حکومت پنجاب ہے اس نے صرف منڈی بہاؤالدین کے لیے نہیں، اس نے پورے پنجاب کے لیے ایک نیا قانون بنایا ہے. اس میں نے بھی ان کو رائے دی ہے. جب میں نے منڈی بہاؤالدین کے ایشو اور پرابلم کو دیکھا تو میں نے بھی ان کو اپنے وزیر اعلیٰ کو کہا کہ اس قسم کا ایک قانون بنائیں تاکہ پورے پنجاب میں یہ مسئلہ ہے. اس میں مسئلہ آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جب سے دکانیں لی ہیں آج تک وہ سٹے پہ ہیں، وہ عدالتوں کے سٹے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب ایک تو وہ ختم ہوا ہے، دوسرا گورنمنٹ نے یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ بیٹھے رہیں، انہوں نے ان کے اسیسمنٹ کمیٹی بنائی ہے جو اس وقت 2022 جا رہا ہے. اس میں جو مارکیٹ کی ویلیو ہے انہوں نے کہا ہے اس حساب سے دکانوں کی ویلیو، کرائے کی ویلیو لیں. اگر آپ دیکھیں جو بندہ پہلے 6,000 روپیہ کرایہ دے رہا ہے اب وہ 18,000 روپیہ کرایہ دے گا. اور جب یہ میں نے ایک مثال دی ہے، یہ نہیں کہ میں کسی دکانوں کو کہہ رہا ہوں کہ ہر کو 18,000 ملے گا. آپ دیکھیں کہ جب اتنا کرایہ بڑھے گا تو کل رات کو ایک وفد میرے پاس آیا تھا، وہ کہتے ہیں جو پرانا روڈ ہے بلدیہ کا جو جہاں پہ گڑا ملا کے ساتھ ہے، اس میں آپ دیکھیں جا کے ٹوٹل وہ لوگ دکانوں میں بیٹھے ہیں جو سائیکل ٹھیک کرتے ہیں، جو رکشہ ٹھیک کرتے ہیں. اور ان کا ایک وفد کل مجھے ملا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم تو دکانوں کا کرایہ دے رہے ہیں 6,000 روپیہ. اگر آپ لوگوں نے جو اسیسمنٹ کمیٹی بنائی ہے یہ 18,000 روپیہ ہمیں کرایہ کہہ رہی ہے، ہم 18,000 روپیہ کرایہ دینے کو تیار نہیں ہیں. اگر انہوں نے 18,000 روپیہ لینا ہے تو اپنی دکانیں خالی کرا لیں، ہم دکانیں خالی کرنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں یہ اس میں آپ سب لوگ جا کے وزٹ کر کے دیکھیں، اس میں 60% غریب لوگ ہیں اور صرف جن لوگوں کی آپ نے نشاندہی کیا وہ 30% ہے. تو لہٰذا گورنمنٹ نے پورے پنجاب کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ لوگوں کو بجائے اس کو میں آپ کو میں بتاؤں، یہ دکانیں کبھی بھی یہ جو کہتے ہیں نا کہ ان کی نیلامی ہوگی یا اوپن آکشن ہوگی، ہو ہی نہیں سکتی. ان لوگوں نے اس آکشن کے خلاف عدالت میں جانا تھا.
عدالت ادھر سے ہوتی ہائی کورٹ میں جانا تھا، ہائی کورٹ میں جاتی سپریم کورٹ میں جانا تھا، اور اس آڑ میں اس سے پہلے لوگ 10 12 سال سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ عدالت کا سٹے لے کے بیٹھے ہیں، اور آج تک انہوں نے 1 روپیہ نہیں دیا۔ اب وہ سسٹم سارا ختم ہو گیا ہے۔ دوسری بات میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ منڈی بہاؤالدین شہر میں چکر لگائیں، یہ جو پرانا روڈ بنا ہوا ہے اس میں دکانیں بنی ہیں، نئی دکانیں اسٹیڈیم کے ساتھ بنی ہوئی ہیں، صحیح وہ نون لیگ کے دور میں بنی ہیں، صحیح بنی ہے۔ آج تک اگر کسی بندے کو ان غریب لوگوں کا آکشن کی فکر ہو تو ان کو یہ قانون بنانا چاہیے کہ جن لوگوں کے پاس آلریڈی دکانیں بلدیہ کی یا دوسری ہیں وہ اس آکشن میں حصہ نہیں لے سکتے۔ انشاءاللہ میں بھی یہ کرواؤں گا، اور دوسرے لوگوں کے لیے ان کی آکشن کی جائے۔ بالکل یہ آپ دیکھیں کتنے 5 سال سے دکانیں، جن لوگوں کے پاس غریب لوگ جو سائیکل ٹھیک کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ان کو دکانوں سے نکال دیں، جو 5 7 سال سے دکانیں بند پڑی ہیں، مجھے یہ بتائیں یہ ان کے لیے کوئی بندہ آواز نہیں اٹھاتا؟ یہ صرف ایک بد امنی پھیلانے کے لیے، یہ کسی بندے کا ذہن اس طرح کام نہیں کرتا کہ ہم اپنے ذہن کو سیدھی طرح استعمال کریں۔ اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ میڈیا والے اس پہ آواز بلند کریں کہ یہ جو اسٹیڈیم کے ساتھ دکانیں بنی ہیں اس کی میرٹ کے اوپر اوپننگ اس کی قرآن اندازی ہونی چاہیے، اور جن لوگوں کو دکانیں ملیں ان کو مارکیٹ ویلیو کے حساب سے دکانیں دی جائیں۔ یہ آپ دیکھیں کتنی 40 50 دکانیں پڑی ہیں، اور جو پہلے دکانیں جن کی ہیں ان کو آپ دیکھیں گا آدھی سے زیادہ دکانیں جب نیا کرایہ ان کو لگے تو وہ بھی خالی ہو جائیں گی دکانیں۔ تو اس میں نے جو بھی فیصلہ کیا ہے ہمیشہ شہر کی بہتری کے لیے کیا ہے، اور جو اب لوگوں کو، ایک تو وہ آدمی ہوتا ہے جس کو پوری ان چیزوں کی ڈیٹیل پتہ ہوتا ہے تو وہ تو بات کرے ٹھیک ہے، وہ ایک بندہ ہوتا ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، وہ کہتا ہے نہیں جی انہوں نے نیلامی روک دی ہے، کسی نے یہ نیلامی پورے پنجاب میں گورنمنٹ نے فیصلہ کیا، اور پورے پنجاب میں جتنی بلدیات ہیں ان سب کی نئے سرے سے کرائے کی ویلیویشن ہو رہی ہے، اور اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ اتنا زیادہ ریونیو بڑھے گا آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس میں یہ ہے کہ جو آدمی پہلے 6,000 روپیہ کرایہ دے رہا ہے اس کا یکدم اس کا کرایہ 18,000 پہ چلا گیا ہے، اور جب اتنی تعداد میں کرایہ بڑھے گا تو پورے پنجاب میں آپ دیکھیں ریونیو اتنا نیلامی میں ریونیو نہیں آئے گا جتنا پنجاب گورنمنٹ کو اس کے ساتھ فائدہ ہوگا۔ اور انشاءاللہ آپ بھی کوشش کریں، میں بھی کرتا ہوں کہ جو دکانوں پہ ان لیگل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو دکانیں آلریڈی بنی ہوئی ہیں ان کی نیلامی نہیں ہو رہی، ہم اگر ان کی بھی ان لوگوں کو جو لوگ لینا چاہتے ہیں تو یہ خالی ان کو ہم لے کے دیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد میں بھی کوشش کر رہا ہوں، آپ بھی کریں، اس کو ہم اوپن آکشن کرواتے ہیں، اور جو اس میں بھی جو ان لیگل لوگ بیٹھے ہیں ان کی بھی آکشن کروائیں گے انشاءاللہ۔ حاج صاحب یہ آخری میرا آپ سے سوال یہ ہے، جو منڈی بہاؤالدین کا سب سے مین مسئلہ ہے وہ ہے نجائز تجاوزات کے حوالے سے۔ ٹریفک والوں سے جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں نے جو نجائز تجاوزات بنائے ہوئے ہیں ان کو جب ہم تنگ کرتے ہیں تو ہمیں سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے ہمیں فورس کیا جاتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو تنگ نہ کریں۔ تقریباً کچھ لوگوں کے مفادات کی خاطر اب وہاں پہ ہماری عورتوں کو جب شہر میں جانا پڑے تو پیدل چلنے کا بھی کوئی رستہ نہیں ہوتا، اگر کسی مریض کو گاڑی سے گزرنا پڑے تو تب بھی کوئی ایسا صورتحال نظر نہیں آتی۔ تو اب بہت زیادہ دکاندار ہیں، انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر ایک دکان کے آگے 3 بندوں کو بٹھایا ہوا ہے، ان کا اپنا 30,000 کرایہ ہے، وہ 40 50,000 ان سے لیتے ہیں اور خود فری میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ نئے ڈپٹی کمشنر صاحب آئے ہیں، وہ ایک اچھے آدمی ہیں، اچھے آفیسر ہیں، ان سے ہماری ملاقات ہوئی ہے، ہم نے ان سے مطالبہ بھی کیا ہے، اور سب سے پہلا یہ مطالبہ کیا ہے، اور دوسری یہ کہ ہمارے شہر میں کوئی کسی قسم کی، جتنے ہمارے جو پلازے بنے ہوئے ہیں کسی کی کوئی پارکنگ نہیں سوائے حاکم مال کے، اور یہ جو نیا اثر مال بن رہا ہے اس کے علاوہ کسی کی کوئی پارکنگ نہیں۔ تو ٹریفک کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل ہیں۔ تو ڈپٹی صاحب سے بات ہوئی، ڈپٹی ٹریفک صاحب سے، شہر صاحب سے، تو ان کو ہم نے بھی اپنی طرف سے ایک پلان دیا، ان کو کہا کہ پارکنگ کے لیے یہ جو سیلما گراؤنڈ ہے یہ تقریباً 4 بجے استعمال ہوتا ہے کھیلنے کے لیے، اس سے پہلے یہ فری پڑا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ریلوے گراؤنڈ ہے، تو آپ ظاہری بات ہے آپ نمائندے ہیں، آپ نے شہر کے مسائل کو حل کرنا ہے۔
تو یہ نجائز تجاوزات کے حوالے سے آپ نے ڈپٹی کمشنر کے ساتھ کوئی میٹنگ کی، یا یہ جو ٹریفک والے ہیں ان کے ساتھ آپ کی کوئی میٹنگ وغیرہ ہوتی رہتی ہے، تو اس پہ آپ کتنے سنجیدہ ہیں؟ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ ہماری حکومت کی پالیسی ہے اور گورنمنٹ کی اور پرائم منسٹر کی یہ پالیسی ہے کہ ہمارے ملک میں آپ دیکھیں آدھی جو اس ملک کی آبادی ہے وہ اپنا جو گزارا ہے وہ بامشکل کر رہے ہیں، اور اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ محنت مزدوری کرتے ہیں۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ یہ جو دیہڑی دار لوگ ہیں، یہ چھابڑی والے لوگ ہیں جو ریڑیاں لگاتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ہماری گورنمنٹ میں یا ہم کبھی بھی اس چیز پہ یقین نہیں رکھتے کہ کوئی بندہ شہر میں جائے اور اس کو تکلیف ہو یا اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر صاحب سے میں بھی، ابھی تو نئے آئے ہیں، میری ایک ہی میٹنگ ہوئی ہے، تو میں بھی ان سے میٹنگ کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ میں نے پہلے بھی شہر کی جتنی انجمن ہیں، انجمن تاجران ہیں، یہ ریڑی بانوں کی انجمن ہے، جتنے بھی ہیں، میں نے ہمیشہ ان کو کہا ہے کہ اس شہر کے لیے آپ سارے لوگ اپنا اپنا رول ادا کریں، اور جو رستے ہیں رستوں کو خالی رکھیں، جو آپ کی جہاں جگہ استعمال میں آ سکتی ہے آپ بھی اس کو کریں۔ تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوں، اور میں اس میں انشاءاللہ میں بھی چاہتا ہوں کہ شہر میں کم از کم تجاوزات کو کوئی لائن اپ ضرور کرنا چاہیے، اور اس میں جو رستے ہیں یا جو چیزیں ہیں جہاں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں اس کو دور کیا جائے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ میں جو نئے ڈپٹی کمشنر آئے ہیں ان سے میٹنگ کر کے انشاءاللہ ایک پلان بنا رہے ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اس پہ ایکشن ہوگا، اور جو رستے بند ہیں یا جو ان لیگل لوگ بیٹھے ہیں یا جن چیزوں کی آپ نے نشاندہی کی ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری فوکس کرتے ہیں اور انشاءاللہ ان کو ختم کروائیں گے انشاءاللہ۔ جی ناظرین، یہ حاجی امتیاز صاحب کی آپ نے باتیں سنی، یہ بہت پرعزم ہیں، شہر کے مسائل کے حوالے سے بہت زیادہ ایکٹیو بھی ہے، ہر مسئلہ ان کے نوٹس میں ہے، اور یہ اپنی طرف سے یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس گورنمنٹ میں جیسے کہ عوام کو پہلے ہم ہر طرح سے ریلیف دے رہے ہیں، تو آئندہ بھی شہر کے مسائل کو میں خصوصی میٹنگ کروں گا، اور انشاءاللہ بہت جلدی ان مسائل کا کوئی حل بھی نکالا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ندیم حاکی والا، 94 نیوز، منڈی بہاؤالدین۔